میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ جہنم کا غوطہ لگانے کے بعد آدمی دنیا کے ناز و نعمت کو بھول جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، اس کا اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل، پھر 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب، میت کے ساتھ قبر تک مال تو نہیں لے جاتے؟ عرب کے دستور کے اعتبار سے وہاں پر میت کے مال کو بھی قبرستان لے جاتے تھے، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، باقی چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ علامہ قطب الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی پہلی منزل قبر پر پہنچتا ہے تو وہاں سے وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں سے عزیز و اقارب، دوست احباب، مال و دوست سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ صرف اعمال باقی رہ جاتے ہیں جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ شاید اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یعنی قبر اعمال کا صندوق ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہیں ساتھ رہنے والے ہوں گے۔ جہنم کا غوطہ لگانے کے بعد آدمی دنیا کے ناز و نعمت کو بھول جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمت میں رہا ہوگا۔ اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی آرام دیکھا ہے؟ کیا تو کبھی ناز و نعمت میں پلا ہوا ہے؟ وہ جواب دے گا، نہیں، خدا کی قسم، اے میرے خدا۔ پھر جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا، اسے جنت کا غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی ہے؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں، اللہ کی قسم، میرے ساتھ کبھی بھی سختی کا گزر نہیں ہوا اور نہ کبھی میں نے سختی اور تکلیف دیکھی۔ حدیث بالا میں آتا ہے کہ انسانوں کو آخرت کی زندگی کی ترغیب بڑے مؤثر انداز میں دی جا رہی ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں جن کے حصول کے لیے انسان شریعت کے احکامات کو پامال کرتا ہے، اگر وہ نعمتیں حاصل بھی ہو جائیں تو جہنم کے ایک غوطے ہی سے وہ سب فراموش ہو جائیں گی۔ دنیا کے فقر و فاقہ اور مشقتوں سے آدمی ڈرتا ہے، مگر جنت کے ایک ہی غوطے سے دنیا کی مشقتوں کو بھول جاتا ہے۔ حدیث بالا میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اے ایمان عمل و صالح والی زندگی کو اختیار کرے تاکہ آخرت کی دائمی نعمتیں، وہاں کی ہمیشہ کی مسرتوں سے وہ غمناک رہ جائے۔ حضرت مسعود بن شاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈبوتا ہے تو وہ دیکھے انگلی کتنے پانی کے ساتھ واپس آئی ہے۔ مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکال لے، پھر تو اس کی انگلی سمندر سے صرف تری یا ایک آدھا قطرہ ہی پانی کا لائی ہوگی۔ بس اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں اس قدر قلیل و کم ہیں۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، یہ مثال بھی صرف تمثیل اور سمجھانے کے لیے ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں متنا ہی ہیں، اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں غیر ممتاع ہیں۔ علامہ قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا کی نعمتیں ملنے پر نہ تو وہ متکبر اور
مغرور ہو اور دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو برداشت کر کے شکوہ نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اصل زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔